پہ بات کرتے ہیں، لیکن پہلے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب، قانونی حوالے سے یہ دیکھیے کہ یہ بڑی کوئکلی ہو گیا. ایک تو بہت ہی مرکی سچویشن ہے جس میں کہ آفتاب سلطان صاحب کو جانا پڑا. بہت ہی کنٹروورشل پورا ماحول بنا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ جنرل صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے. اور اس وقت ہوئی ہے جب یہ کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ نوٹیفائی ہو چکے ہیں الیکشن کمیشن کے ساتھ، ان کا ایک نمبر ہے. پی ٹی آئی نے اپنے طور پہ لیڈر آف دی اپوزیشن بھی نامینیٹ کیا ہوا ہے. اس کی قانونی جو پوزیشن ہے اس پہ اگر روشنی ڈالیں سلمان اکرم راجہ صاحب. دیکھیں، قانون کی تو منشا یہی ہے کہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے اس کے ساتھ وزیر اعظم صاحب کی مشاورت ہو. اب لیڈر آف دی اپوزیشن کون ہے یہ اسپیکر طے کرتے ہیں، لیکن اسپیکر کی کوئی یہ ثوابدید نہیں ہے. انہوں نے نمبر گننے ہیں کہ واقعتاً اپوزیشن بینچز پہ کون لوگ بیٹھے ہیں جن کو اپوزیشن سمجھا جائے، اور انہوں نے کس کو اپنا پارلیمانی لیڈر مقرر کیا ہے. اب یہ معاملہ پارلیمان کے اندر کا ہے. ایک حوالے سے دیکھا جائے تو عدالتیں گریز کرتی ہیں پارلیمان کے اندر کے معاملات میں دخل دینے سے، لیکن یہاں اس کا جو اثر ہے اس معاملے کا وہ پارلیمان کے اندر یا قانون سازی کے حوالے سے نہیں ہے. ایک بہت اہم ادارے کے سربراہ کی تعیناتی جو ہے اس پر براہ راست اثر ہوا ہے اسپیکر صاحب کے فیصلے کا. انہوں نے راجہ ریاض صاحب کو اپوزیشن لیڈر مانا. انہوں نے استدعا جو تھی پی ٹی آئی کی، جیسا کہ آپ نے کہا، اس کو مسترد کیا. ان کے قائم کردہ پارلیمانی لیڈر کو اپوزیشن لیڈر نہیں مانا. اب یہ معاملہ اگر عدالت میں جاتا ہے تو پھر ایک دفعہ پارلیمان کے اندر کے معاملات جو خوش اسلوبی سے سیاسی اور پارلیمانی روایات کے مطابق طے ہونے چاہیے تھے ان کو عدالت کو طے کرنا پڑے گا. یہ کوئی اچھی روش نہیں ہے، لیکن جب ہر روایت کو پامال کیا جا رہا ہو، جب قانون کے جو واضح الفاظ ہیں ان پر عمل نہ ہو رہا ہو، تو پھر عدالتوں کو دخل دینا پڑتا ہے. تو اعزاز صاحب، میرے لیے صرف یہ انٹرسٹنگ بات نہیں ہے، جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کہ ایک بہت ہی ڈسٹنگشڈ لیفٹیننٹ جنرل کو، ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل کو نیب کا چیئرمین بنایا، جن سے میری توقعات یہ ہے کہ وہ کسی سیاسی کٹ پتلی کا کام نہیں کریں گے. لیکن یہ اس کی ٹائمنگ یہ اس لحاظ سے مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگ رہی ہے کہ یہ جو نیب ترامیم ہوئی ہیں ساری، یہ چیلنج ہوئی ہیں سپریم کورٹ میں ہیں. ایڈوانس سٹیج کے اندر اس کا یہ کیس چل رہا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عبرتہ بدیال، جسٹس اعجاز اللہ احسن، معزز جج جناب جسٹس منصور علی شاہ کی عدالت میں، وہاں سے جو ہمیں فیڈ بیک ہمیں ملا ہے، جو تمام کامنٹس والے مل رہے ہیں، یہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ حکومت کے تمام بڑے جن کے یہ کیسز ہیں، یہ کوئی 350 کیسز واپس آئیں، دے آر واکنگ آن اے ویری ٹائٹ روپ. اور اب یہ پوری صورتحال کے اندر اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جو سپریم کورٹ میں یہ نیب جو ترامیم چیلنج ہوئی ہیں؟ کامران صاحب، جو سپریم کورٹ میں چیلنج ہوئی ہے نیب ترامیم، اس کے حوالے سے جو فارمر نیب کے جو چیئرمین تھے آفتاب سلطان، انہوں نے بھی ایک خط لکھا ہوا تھا وزارت قانون کو، جس میں انہوں نے اس قانونی حکم کے اوپر بات کی تھی کہ کیسز نیب بند تو نہیں کر رہا، لیکن کس فورم پر کھولے جائیں وہ واضح نہیں ہے ترامیم میں. تو یہ ترامیم تو ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر ایک واضح فیصلہ لے گی، جو کہ شاید اتنا خوشگوار نہ ہو موجودہ جو رولنگ الائنس ہے اس کے لیے. تو یہ تعیناتی تو ظاہر پرائم منسٹر کے دستخطوں سے یا پرائم منسٹر کی منظوری سے ہوئی ہے، اور اپیرنٹلی شاید جو سویلین گورنمنٹ ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ جس طرح 2018 میں نیب نون لیگ کے خلاف کارروائی پرو ایکٹیولی کر رہی تھی، اب نیب پی ٹی آئی کے اوپر پرو ایکٹیولی کارروائی کرے گی. ایسا ممکن ہے کیونکہ بہت سارے کیسز ہیں پی ٹی آئی کے یہاں پر، لیکن یہ پرو ایکٹیو کارروائی شاید بعد میں بھی ہو اور باقی جماعتوں کے اوپر بھی ہو. تو سلمان اکرم صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اس کا سٹیٹس جتنا آپ نے دیکھا ہے، فالو کیا ہے، یہ جو نیب ترامیم سپریم کورٹ میں چیلنج ہوئی ہیں، وہاں بہت انٹینس سماعت ہوئی ہے اس کی، اور بہت ہی بینچ نے بہت ہی سیریس کوشچننگ کی ہے. اس کا پروگنوسس آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اس کا مستقبل کیا لگ رہا ہے؟ ظاہر ہے ہم فیصلے پہ تو کوئی چیمنگوئیاں نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال جو سماعت ہوئی ہے اور اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے اثرات بہت امپورٹنٹ ہے ہماری قومی سیاست پر. ہمارے یہ 350 کیسز ہیں جو تمام بڑی سیاسی لیڈرشپ کے، اور بہت بڑے بڑے کرپشن کیسز ہیں مبینہ طور پہ.
دیکھیں ظاہر ہے دو ہی ممکنات ہیں کہ یہ ترامیم بحال رہیں یا ترامیم رد ہو جائیں، لیکن ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ اگر یہ ترامیم بحال رہتی ہیں تو ان کا براہ راست فائدہ اپوزیشن کو بھی ہوگا، پی ٹی آئی کو بھی ہوگا، کیونکہ ان ترامیم کے نتیجے میں نیب کے جو ہیں دانت ایک طرح سے نکال دیے گئے ہیں، اور جو ایک قابل اعتراض بات بھی تھی کہ بیل نہیں ہوتی تھی یا لوگوں پر مقدمے بنا دیے جاتے تھے، وہ اب بہت مشکل ہو گیا ہے نیب کے لیے، کیونکہ اگر کسی کے پاس اثاثہ جات بھی ہوں جن کے حوالے سے وہ کوئی جواز پیش نہیں کر سکتا کہ وہ اثاثے کس طرح قائم کیے گئے، اب قانون یہ کہتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی جب تک کہ نیب پہلے یہ ثابت نہ کرے کہ وہ اثاثے کسی کرپشن کے ذریعے حاصل کیے گئے۔ میں 1 ارب روپے لے کے بیٹھا ہوا ہوں، میرے پاس کوئی منی ٹریل نہیں، میں کوئی اس کا جواز پیش نہیں کر سکتا، اس کے باوجود میرے خلاف کوئی مقدمہ قائم نہیں ہوگا جب تک نیب یہ نہ کہے کہ انہوں نے فلاں معاہدے میں کرپشن کی تھی اور وہاں سے پیسے لیے تھے۔ تو اس ترمیم کے بعد تو بہت مشکل ہے کسی کے خلاف بھی مقدمے قائم کرنا۔ تو اگر یہ ترامیم قائم رہتی ہیں تو اگر اپوزیشن کے خلاف مقدمے قائم کرنے کا کوئی منصوبہ ہے تو اس منصوبے پر عمل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور ان ترامیم نے جو اچھا کام کیا ہے وہ بیل کی جو ایک رائٹ ہے، جس کو اب سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ بیل کوئی سہولت یا کوئی آسائش نہیں ہے، یہ ایک شخص کا مجرم ثابت ہونے سے پہلے حق ہے۔ تو اب بیل بڑی آسانی سے حاصل ہو رہی ہے نیب کے مقدمات میں، اسی لیے اب لوگ 8-9 مہینے کال کوٹری میں نہیں رہتے، ان کو چند ہفتوں میں بیل مل جاتی ہے۔ اور یہ گلہ اور شکوہ کیا جا رہا ہے بلکہ حکومت کی طرف سے کہ ہم تو اتنے ماہ اتنے دن جیلوں میں رہے، اب کوئی بھی جیل میں نہیں رہ رہا، ہفتے 10 دن میں ہر ایک باہر آ جاتے ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اب اگر تو ان ترامیم کو رد کر دیا جاتا ہے، میرا نہیں خیال کہ ان کو کلی طور پہ رد کیا جائے گا۔ بیل کی بات تو سپریم کورٹ نے بھی اپنے کئی فیصلوں میں کی تھی کہ بیل ضرور نیب کے قانون میں ہونی چاہیے، اور اس کے مطابق ترمیم ہوئی ہے۔